نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، غلام صمد میاں کی تقریر و نظامت اور شاعر آستانہ کی شاعری، ان دو کے بعد میری ضرورت تھی نہیں. جلسہ مکمل ہو گئے اب بہت ہے. ٹھیک ہو جو غریب نواز سے جو محلے کا ہے وہ لگا دیں. اسی مہر سے ہم لوگوں کا کام چلتا ہے. ہم لوگ تو گناہگار بدکار سیاہکار ہے. ہندوستان کے سارے ولیوں کا اسی مہر سے کام چلتا ہے. دودھ پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی باللہ صلاۃ دائمۃ بغوار. غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں، غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، اور بیج اگتے ہیں ان کی رحمت سے. بیج اگتے ہیں ان کی رحمت سے. ہم تو بس کھیت کوڑ دیتے ہیں، ہم تو بس کھیت کوڑ دیتے ہیں. بیج اگتے ہیں ان کی رحمت سے، ہم تو بس کھیت کوڑ دیتے ہیں. اور آخری شعر دیکھیے گا کہ دیکھ کر امتی کے سوکھے ہونٹ. گزارش نہیں ہے، پوری تقریر میں گزارش ہے. آپ بولیے گا رشتے والوں گزارش ہے، آپ خاموش رہیں گے اور ادب کے ساتھ گزارش. آپ بولیے گا. یہ حضرات بہت بول چکے ہیں، اب زیادہ نوان آپ بولیے کہ بیج اگتے ہیں ان کی رحمت سے، ہم تو بس کھیت کوڑ دیتے ہیں. اور دیکھ کر امتی کے سوکھے ہونٹ، دیکھ کر امتی کے سوکھے ہونٹ خود ہی دامن نچوڑ دیتے ہیں، خود ہی دامن نچوڑ دیتے ہیں. غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. حضرات، اللہ کا ایک ولی دریا کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے، مریدین بھی ساتھ میں ہیں. ایک پتھر لیا اور دریا میں ڈالا، پتھر ٹوٹ گیا. پتھر ٹوٹ گیا. اللہ کے ولی نے اپنے مریدوں سے ایک ایک کر کے پوچھا، بتاؤ یہ پتھر کیوں ڈوبا؟ بتاؤ یہ پتھر کیوں ڈوبا؟ ایک نے کہا حضور یہ تو پتھر تھا، اس کو ڈوبنا ہی تھا. دوسرے نے کہا حضور یہ وزنی چیز ہے، پانی میں ڈوب ہی جائے گی. اب باری آئی اس مرید کی جو امیر خسرو جیسا تھا. باری آئی اس مرید کی جو امیر خسرو جیسا تھا. اور یاد رکھنا ہر ولی محبوب الہی نہیں ہوتا ہے، ہر پیر محبوب الہی نہیں ہوتا، اور ہر مرید امیر خسرو نہیں ہوتا ہے. ہر پیر محبوب الہی نہیں ہوتا اور ہر مرید امیر خسرو نہیں ہوتا.
تک ڈوب گیا، بھاری تک ڈوب گیا، پتھر تک ڈوب گیا. حضور میں تو بس اتنا جانتا ہوں اس جملے کی حفاظت کرنا، اس جملے کی حفاظت کرنا. اور آج کے پورے جلسے کے لیے یہی صرف جملہ کافی ہے. جو دور چلا ہے دور، اس دور کے لیے جملے کی حفاظت کرنا. وہی نے کہا حضور ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹا وہ ڈوبا. دنیا کے رہو گے یا دین کے رہو گے. سنو محترم، ہر چیز غنی نواز کی بارگاہ سے ملی ہے. بھارت میں جو کچھ ملا ہے بارگاہ غنی نواز سے ملا. اور میں کہتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر بھارت کی سرزمین پر غوث کا دامن ملا ہے تو غریب نواز کے صدقے میں ملا ہے. محبوب الہی ملے ہیں تو غریب نواز کے صدقے ملے ہیں. علاؤالدین ملے ہیں تو غریب نواز کے صدقے میں ملے ہیں. دیوا کے وارث ملے ہیں تو غریب نواز کے صدقے ملے ہیں. اور مہریرہ کا قطب ملا ہے تو غریب نواز کے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے صدقے میں پایا. اور جس دن غریب نواز کو چھوڑا یہ سب چھوڑ جائیں گے، سب چھوڑ جائیں گے. ہم چھوڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ارے ہم نے تو اتنا مضبوط پکڑا ہے، اتنا مضبوط پکڑا ہے کہ چھوڑانے والا خود ہم سے چھوٹ جائے گا مگر دامن غریب نواز سے ہم کو گزارے گا. حضرت مخدوم شاہ طلق العلمی رضی اللہ تعالیٰ کا حجام حاضر ہوا. عرض کیا حضور حجامت بنوا دیجئے، میں کل نہیں آؤں گا. کل کیوں نہیں آؤ گے؟ کل میں غازی میاں کے عرس میں جاؤں گا، میلے میں جاؤں گا. کہ نہیں مت جاؤ. کہ نہیں حضور آج ہی بنوا لیجیے، میں تو جاؤں گا. کہ نہیں مت جاؤ. کہ حضور ساری باتیں آپ کی مان لوں گا مگر وہاں نہ جاؤں یہ نہیں ماننے کا. سب مانوں گا یہ نہیں
ایک خط دیا، جانا وہاں باغ میں گھوڑے پہ سوار آئیں گے، ان کو میرا یہ خط دے دینا اور جواب بھی لے کر آ جانا، جواب بھی لے کر آنا۔ چلے گئے، باغ میں پہنچے، گھوڑے پر ایک سوار آئے، ان کو خط دیا، خط دیکھا، مسکرائے، کہا حضور جواب لکھ دیجئے، جواب لکھا کہ لے جاؤ۔ اس کر کے واپس پہنچا مخدوم کی بارگاہ میں، لیجیے حضور یہ آپ کا جواب آ گیا۔ مخدوم نے کھولا، جواب دیکھا، مسکرائے، نائی کہنے کو حضور سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے دیکھا وہ بھی مسکرائے، آپ نے دیکھا آپ بھی مسکرائے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا سنو میں نے لکھا تھا غازی میاں کو کہ یہ آپ لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ ہزاروں لوگوں اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، میں نے یہ لکھا تھا تو جواب کیا دیا، توجہ رکھنا، جواب دیا کہ سنو مخدوم، ارے تم جب ایک نائی کو نہیں رو سکے تو ہم ہزاروں لاکھوں کو کیا کریں؟ یاد رکھو اجمیر نہ جاؤ۔ مجھے حیرت ہوئی، توجہ رکھنا، مجھے حیرت ہوئی کہ جو 100 سال سے منع کر رہے تھے، جو 100 سال سے منع کر رہے تھے اجمیر نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، وہ تو اجمیر پہنچ گئے، وہ تو اجمیر پہنچ گئے، پگڑی بھی بنوا لی، اور جو کہہ رہے تھے اجمیر جاؤ، آج وہ کہہ رہے اجمیر نہ جاؤ، دھکے کھانے کے لیے۔ ارے میرے محترم دھکے، تم جانتے ہو اجمیر کے دھکوں کو؟ بات یہی ہے کہ اجمیر کے دھکوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ اجمیر کے دھکوں کو جتنے سمجھ جاؤ گے، یہ بات زبان سے نکال نہیں چھوڑو گے۔ معاملہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ جس کو دنیا کے دھکوں سے بچنا ہو وہ اجمیر کے دھکے کھائے۔ بائک کے فوٹو نہ آیا بولے بس بس بند بارگاہ غریب نواز کیا سمجھا ہے؟ بارگاہ غریب نواز کو، اور سچ یہ ہے کہ ابھی کہا تھا وہ ہندوستان کا رہنے والا کون ہے جو بارگاہ غریب نواز کے ٹکڑوں سے پلتا میں کہتا ہوں ایک عام انسان نہیں، ہندوستان میں بھارت کا رہنے والا ہر ولی غریب نواز کے ٹکڑوں پہ پلتا، اور ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ غریب نواز کی آمد سے قبل سیدنا سالار مسعود غازی تشریف لا چکے، قبر اثر تھی مگر کوئی جانتا نہیں، جنگل بول رہا ہوں، ابتدائی بات بول رہا ہوا میں نہیں آ رہا ہوں، کوئی نہیں جانتا تھا، مگر جب غریب نواز تشریف لائے تو ان سے پہلے جتنے آئے تھے غریب نواز نے سب کی پہچان کروا دی، اور ایسی پہچان کروائی ہے کہ سب کے دربار میں ایک عجیب و شان میلہ لگا۔
مگر مسعود غازی کی بارگاہ میں آؤ تو لگتا جیسے انہی کا عرصہ. سبحان اللہ سبحان مسعود غازی کی بارگاہ میں آؤ لگتا انہی کا عرصہ. بلائیوں پہنچ جاؤ لگتا چھوٹے بڑے سرکار کا عرصہ. دیوا پہنچ جاؤ لگتا بھارے سے بات کا عرصہ ہے. پتہ ہی چلا کہ غریب نواز جب نوازتے ہیں تو اسے اپنے گھر پہ آنے والوں کو نہیں نوازتے ہیں بلکہ ان کے در سے جو خیرات لے کے جا چکے ہیں آج ان کی خیرات کا سلسلہ جاری ہے. قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں تو اجمیر کے دھکے بہت پسند ہیں, بہت پسند ہیں. اور مجھے بتا دو وہ کون سا عرصہ ہے جہاں دھکے نہیں ملتے. بھائیا کون سا عرصہ ہے جہاں دھکے نہیں ملتے؟ نہ جاؤ. اور میں کہتا ہوں حالانکہ میری عادت نہیں ہے, نہ یہ آستانے کی شان ہے کہ کسی کے خلاف بولا جائے, نہ میں کسی کے خلاف بول رہا ہوں. مگر یہ کہ جب چھیڑو گے چھیڑو مت, چھیڑو گے تو چھوڑیں گے. آپ غور کیجیے گا, میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ وہابی دیوبندی مذہب کی رائے, وہاں کے اکثر شیوعی مذہب کی رائے اور متوّع جب بارگاہ رسول میں جاؤ تو دھکے دیتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے ہم کو نکال دیتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں, اس لیے کوئی مدینہ نہ جائے. کیسا رہے گا یہ؟ میرے محترم, جب ہم یہ جرأت نہیں کر سکتے کہ روضہ رسول پر جانے سے کسی کو منع کریں تو یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ نائب رسول کے روضے پر جانے سے روزے پر جانے سے منع نہیں کر سکتے. اور یاد رکھو کہ ہم سے نہ رسول کا دامن چھوٹا ہے, نہ چھوٹے گا, اور نہ رسول کے بھیجے ہوئے ملک کی کا دامن چھوٹا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ تمہارے گیت ہی گاتا ہوں ساز ہستی پر, تمہارے گیت ہی گاتا ہوں ساز ہستی پر. ازل سے ہے یہی پیشہ میرا غریب نواز, ازل سے یہی پیشہ میرا غریب نواز. میرے محترم, ذرا اکبر سے سبق لے لیتے ہیں, اکبر سے سبق لے لیتے. گیا تو وہ بھی تھا, فقیروں کے سامنے کھڑا تھا, اکبر جیسا بادشاہ, معمولی بادشاہ تھا. ایک بات سنو, اکبر بادشاہ حضرت شیخ سلیم چشتی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حاضر تھا. اکبر نے کہا حضور خواجہ ہندوستان کی شان کیا ذرا بتائیے, خواجہ کی شان کیا بتائیے. یہ سنو خواجہ کی شان کہ اکبر جیسا بادشاہ اور سلیم جیسا مسکین, مگر اب تک دربار میں باریابی کا شرف حاصل نہیں ہو سکا. اکبر بھی گیا تھا فقیروں کی سب میں, فقیروں کی سب. ارے اکبر تیرے یہاں تو خود ہی فقیروں کی سب لگتی ہے, تو خود ہی فقیروں کے دیتا ہے. تو اکبر کہے گا سنو, ہم جو دیتے ہیں فقیروں کو وہ انہی سے لے کر دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں تو ہم, یہ دیتے ہیں تو ہم دیتے ہیں. اکبر فقیروں کی سب میں کھڑا ہوا, ہاتھ میں
سے بتائیے کیا منظر رہا ہوگا، کیا منظر رہا ہوگا اکبر جس کی نگاہ تیرچی ہو جائے تو اچھے اچھوں کی اوسان فتح ہو جائے گا۔ آج اکبر جیسا عظیم بادشاہ فقیروں کی سب نے پیالے لیے بھیک مانگنے کے لیے کھڑا، غریب نواز کا دریا رہنے کے لیے کھڑا ہے، اور یہ دریا بھی خوب ہے میرے خواجہ کا، یہ دریا بھی خوب ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی نے مرغا پسند کیا، کسی نے بریانی پسند کی، کسی نے مسلم پسند کیا، مگر خواجہ تیرے قربان جاؤں تو نے ہم غریبوں کی لاج لکڑی کی دلیا پسند فرما لی، دلیا پسند فرما لی۔ ہر غریب بڑی آسانی سے دلیا بنا سکتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، یہ دلیا بڑے فائدے کا ہے، بڑا فائدے کا ہے۔ میں نے ابھی پڑھا ہے اور حالیہ تحقیق کے مطابق جو دلیا روز کھانے کا عادی ہوگا 21% کینسر کے مرض کا امکان کم ہوگا، 21% کینسر کے مرض کا امکان کم ہو جائے گا۔ واہ میرے خواجہ، پیڑ بھی بڑھ رہے ہو اور کینسر جیسے مرض سے بھی ہم غلاموں کو بچا رہے ہیں۔ اکبر جیسا بادشاہ کھڑا ہوا، فقیروں کی سب میں کھڑا ہوا، مگر بارگاہ غریب نواز میں بادشاہ نہیں دیکھا جاتا۔ فقیر کی سب میں ہے تو فقیر کی طرح کھڑے ہو، بھکاری کی سب میں تو بھکاری کی طرح کھڑے ہو۔ ایک فقیر نے دھکا دیا، دھکا دیا، پیالہ گر گیا، دھکا دیا، مگر اکبر کچھ بولا نہیں۔ حالانکہ بادشاہی وقت نگاہ کسی کرنے دیکھا تو فقیر کو آسان پتہ ہو جاتی، یہ اپنی کسی خادم سے کہتا پکڑ کر لے جاتا، جیل میں ڈال دیتا، مگر اکبر ناراض نہیں ہوا، تیوری چڑھائی نہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہا تھا یہ کہیں اور کا دھکا نہیں ہے، بارگاہ غریب نواز کا دھکا۔ اور جائیں گے پھر دھکے کھائیں گے۔ اور یاد رکھو بارگاہ غریب نواز کے دھکے ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے، یہ نصیب ہے ہمارا، یہ بارگاہ غریب نواز کے دھکے ہمارے نصیب میں بارگاہ غریب نواز کے دھکے آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ کیا ملتا ہے یہ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے دھکوں میں کیا ملتا ہے، ہم سے پوچھو کیا ملتا ہے دھکوں میں۔ بھئی دھکوں نے نہ جانے کتنے سروں کو آفتاب بنا دیا، بارگاہ غریب نواز کے دھکوں نے سروں کو آفتاب بنا دیا ہے، رہزن کو رہبر بنا دیا۔ وہ بارگاہ غریب نواز ایمان والوں چاہتے رہنا، بولے جاؤ گے کہ نہیں؟ جاؤ گے؟ جاؤ گے؟ جاتے رہنا، اور کوئی لاز کہے نہ جاؤ، کہنا جائیں گے ضرور۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو بد عقیدہ ہیں ان سے ہمارا نہ کل کوئی تعلق تھا، نہ آج تعلق ہے، نہ قیامت تک ہمارا کوئی تعلق ہے۔ ہم نے پہلے چھوڑا تھا، ارے آپ نے تو بہت بعد میں کہا چھوڑ دو، ہم نے تو بہت پہلے چھوڑ دیا۔ اور میں صحیح عرض کر دوں، یہ تو سبق ہمارے بزرگ ہم کو 100 سال پہلے پڑھا گئے، 100 سال پہلے پڑھا گئے۔ اپنوں کی سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، اپنوں کی سرزمین پر
وہ شخصیت جس کو دنیا حافظ بخاری کے نام سے جانتی ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. امام احمد رضا کے تانے سے تانا ملا کر دین و سنیت کی وہ تبلیغ فرمائی ہے کہ آج بھی تاریخ میں سنن حروف سے حافظ بخاری کا نام لکھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ بخاری، خطیب آستانہ. جب میرے نبی کی میلاد پر انگلی اٹھائی گئی اس کو بدعت کہا گیا تو وہ حافظ بخاری کی ذات تھی کہ جنہوں نے خانقاہ میں بیٹھ کر حق الیقین جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی اور مجھے میلاد کو دندہ شکن جواب دیا اور اس کا جواب نہ کل ملا تھا، آج 100 سال ہو گئے ہیں، آج اس کا جواب ملا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے خدمات انجام نہیں دی؟ تاریخ کو دیکھو، کتابیں تو پڑھو. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک کتاب پڑھنے سے فرصت ملے تب دوسری کتاب پڑھیں. ہم نے تو ایک کتاب لے لی، بس دیکھتے ہوئے سمجھتے نہیں کسی نے کچھ کیا ہی نہیں. حافظ بخاری نے صرف وہابیت دیوبندیت نہیں، یہ علماء ائمہ بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آج سے 150 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین سے شش مصر کا فتنہ اٹھا تھا. جب یہ کہا گیا تھا نبی کی مثل زمین میں 6 اور ہیں، کون تھا، کون شخصیت تھی جس نے کتابی تحریری اور تقریری اس شخص کا جواب دیا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، حافظ بخاری کی ذات تھی جس نے مناظرہ بھی کیا ہے، کتاب بھی لکھ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب حقون کی سرزمین پر تشریف لائی اور وہاں رافضیت شیعت کا غلبہ تھا. محترم، کام حکمت سے ہوتے ہیں، کام حکمت سے ہوتے ہیں. ہمارے علماء حکمت کو بھول گئے. بے شک ادھر بعض زبان سے نکلی کافر، اخبار میں پڑھا کافر، واٹس ایپ نے دیکھا گمراہ، بدمزہ، بدی. ایسے تھوڑی دین کا کام ہوتا ہے، ایسے دین کا کام نہیں ہوتا. ارے جس نے جو کہا پہلے اس سے ملاقات تو کرو، خط و کتابت کو کرو، پہلے اس کو دعوت تو دو، پہلے اس کو سمجھاؤ تو کہ تمہاری یہ بات قرآن و حدیث مطابق غلط ہے. جب وہ تسلیم نہ کرے تب کو فتوہ دیا جاتا ہے. علماء بیٹھے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، جب یہ دیوبند کے رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، ان کی جب کتابیں منظر عام پر آئیں، تاریخ گواہ ہے اعلیٰ حضرت نے کتاب آتے ہی کفر کا فتویٰ نہیں دیا. جی بے شک نہیں دیا، بلکہ ان کتابوں کے آنے کے 11 سال کے بعد فتویٰ دیا. پہلے سمجھایا، خط و کتابت کی، جب وہ کسی طور پر ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے تب کفر کا فتویٰ دیا. اور یہاں تو اخبار جو نہیں تو کفر کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ. اب علماء سے پوچھو کہ اخبار کی خبر سچی ہوتی؟ اگر ایک مسلمان کو اخبار دیکھنے پر کافر بنایا جا سکتا ہے تو پھر اخبار میں جان کی خبر دیکھ کر اعلان نہیں کیا اس کے لیے دعا چاہیے، کتاب القاضی چاہیے. علماء سے گزارش ہے سیکھیے، مصلحت سے بھی کام کہیں کہیں کیا جاتا ہے.
حکمت و دانائی سے کام لیجیے. پہلے سمجھانے کی کوشش کیجیے, جب سمجھ میں نہ آئے. اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹکی نپیتی کا شوربہ وہ بھی کفر کی مشین میں بیٹھا, وہ بھی کفر بنے رہا, وہ بھی گمراہ بدمذہب کہہ رہا ہے. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ہم سنے کلی, ہم ارے ہم کو سنے کلی کہنے والا خود سنے کلی, ہم سنے کلی ہو سکتے ہیں. ارے کیا ہمارے دادا نے مدینہ منورہ میں عثمان غنی کے باغیوں سے سنے کلیوں سے سنے نہیں کی ہے, تو ہم کیسے والے بھی باقی کے سلام کی تھے, سلام کو نہیں کہا جائے گا. ادھر دی یہ علی نے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, ان سے دوستی نہیں کی, ان سے سلام نہیں کی. ارے ہم جہاں سے نکلے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ گمراہوں سے, بدعتیوں سے, منافقین سے, باغیوں سے, سنے کلیوں سے سلام نہیں کی جاتی ہے. الحمدللہ آج بھی ہم کسی سنے کلی سلا کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو جاؤ سنے کلی, پپون والے کا سنے کلی ہو گئے تو سنے کلی کھانے والے اپنی خیر منائیں, سبحان اللہ. خیر منائیں. تو سنا ایسا نہیں, اس والی تک نہیں. ابھی کل کی بات, خواجہ بندہ نواز سیدنا شاہ مصباح حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ حافظ بخاری کی جسے نماز جنازہ پڑھائی, بہت گہری دوستی, توجہ رکھنا, 4 بجے چلی, بہت گہری دوستی. ختم کر لیں 4 5 6 اور 7 جب ان کی اولاد میں 11 منٹ امیر معاویہ کی تعلق سے 11 منٹ بچا ہے. گستاخی اپنی کتاب میں کی تو بندہ نواز نے بھی حکمت سے کام لیا. کتاب آتے ہی گمراہ نہیں کہہ دیا, کتاب آتے ہی خارجی نہیں کہہ دیا. اٹھا کر دیکھو کتاب, انشاءاللہ بہت جلدی نظر آپ پر آئی. دیکھنا مبارک اللہ, دیکھنا بندہ نواز نے کئی خط لکھے, اور سنو سادہ ناز سے نہیں, رجسٹری کے ساتھ میں, تاکہ یہ نہ کہہ سکو کہ تم نے کوئی خط بھیجا ہی نہیں. خط لکھے, ادھر سے جواب آیا, پھر جواب لکھا, پھر آیا, سلسلہ چلتا رہا. اور جب ادھر سے جواب آنا بند ہو گیا تب بندہ نواز نے لکھی بوارق العذاب لیا دائی اصحاب. میں کہنے نہیں چاہتا وہ کہ جس کے دادا نے حافظ بخاری کی نماز جنازہ پڑھائی, گہری دوستی تھی, گہرا تعلق تھا, مگر جب عقیدہ بگڑا, جب عقیدہ بگڑا تو دوستی نہیں دیتی ہے, تعلق نہیں دیتا ہے, کون کس کے بیٹے ہیں یہ نہیں دیتا ہے, یہ دیتا ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے, کہ مصطفیٰ کے صحابہ کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا نہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہماری خدمات دیکھو, ہماری خدمات الحمدللہ وہ سلسلہ 150 سال سے دین و سنیت کی خدمت کا چلا رہا, آج بھی وہ خدمت ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ خدمت ہوتی رہے گی. اور میں ایک جملہ دے دوں حفاظت کرنا, اور لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ شخصیت پر کیا ہے, مگر خانقاہ سمدیہ نے شخصیت پر نہیں کیا ہے, شریعت پر کام کیا. نعرہ
شریعت پر ہوا. میں تو کبھی کبھی حیرت کے پاس جاتا ہوں اس حافظ بخاری کا، مگر کہیں حافظ بخاری کا نام 8 منٹ چھوڑ دے. کہیں ذکر نہیں، کہیں ان کے فضائل و کمالات نہیں. چھوڑ دے گا. اگر بات ہو رہی ہے تو مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، کرے تو بات ہو رہی ہے تو قرآن کی ہو رہی ہے.